سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جس بیماری پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے جس کو عرف عام میں کالا یرکان کہتے ہیں۔ کالا یرکان۔ تو جناب، آج کل یہ بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کے مریض موجود ہیں، مگر ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے کہ یہ کوئی بہت سخت بیماری ہے جو لا علاج ہے، بہت زیادہ اس کا علاج جو ہے مشکل ہے۔ تو جناب، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے کرم سے طب اسلامی میں اس کے بہترین نسخہ جات، بہترین علاج موجود ہیں۔ ایک علاج بھی نہیں بلکہ بہت سارے علاج موجود ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ علاج کرنا تو پھر ضروری ہے نا جی۔ تو دوستو، میں اس بیماری پہ بات کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں چند ضروری گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں اپنا ڈپلومہ جو ہے میرا فاضل طب و جراحت کا، اس کی جو ہے تصویر دی ہوئی ہے، پھر اپنی رجسٹریشن کی جو نیشنل کونسل فار طب، جو کہ وفاقی ادارہ صحت کے انڈر ہے، وفاقی ادارہ صحت حکومت پاکستان کے تحت۔ تو یہ نیشنل کونسل فار طب کیا ہے جی؟ 4 سالہ جو کورس ہوتا ہے ہمارا طب کا، 4 سال کورس کرتے ہیں، اس کے امتحانات دیتے ہیں، جو پاس ہوتا ہے اس کو یہ ڈپلومہ ملتا ہے۔ پاکستان میں یہی ڈپلومہ اصل ڈپلومہ ہے، جس کی گورنمنٹ رجسٹریشن دیتی ہے، گورنمنٹ اس بندے کو اہل سمجھتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ وہ لوگوں کا، مریضوں کا علاج کر سکے۔ تو میرا یہ بتانے کا ایک مقصد ہے دوستو، وہ کیا مقصد ہے کہ میں نے دیکھا ہے، بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں جن میں بہت لاتعداد حکماء حضرات ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، بڑے بڑے حکیم اپنے آپ میں بنے ہوئے ہیں، اور یقین کریں کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو ادویات کا نام بھی سیدھا نہیں آتا۔ حکمت کو تو دور کی بات ہے، ہاں چند ایک لوگ جو ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، مگر اکثر جو ہیں وہ بس جانوں سے کھیلنے والی بات ہے۔ تو جناب، انسانی جان بڑی قیمتی ہے، اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے، انسانی جان۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ اہل ہو۔ یہ نان کوالیفائڈ لوگ بس 2-4 کتابیں خریدی، ان میں سے نسخہ پڑھا اور چلو جی ویڈیو بن گئی۔ آپ بھی بادشاہ لوگ ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے نہیں، بس آپ نے بھی جا کے نسخہ خریدنا ہے، بنا کے تو کھانا شروع کر دینا ہے۔ میں نے بڑا ساری ویڈیو دیکھی ہیں، مجھے کچھ چند ایک لوگ جو ہیں جن میں حکیم اقبال صاحب ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اچھے نسخے اور اچھی ان کا واقعی حکیم ہے۔
حکیم شہباز صاحب ہیں، حکیم شہباز اوان کمالی صاحب، ان کو میں غائبانہ جانتا ہوں، واقعی طبیب ہیں۔ چند ایک اور لوگ ہیں جو کہ اصل حکیم ہیں، مگر دوستو اکثر جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں، بس اللہ معاف فرمائے۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا ان طبیب جو بنے ہوئے بھائی ہیں، طبیب بھائی، آپ کا اگر یہی شوق ہے، اسی شعبے میں آپ نے رہنا ہے، تو پھر باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کریں، انسانوں کی جانوں سے مت کھیلیں۔ یہ تو قانوناً بھی جرم ہے، شرعاً بھی، اخلاقاً بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک انسانی جان پہ تجربے کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ بھی اپنی جانوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ آپ دیکھیں بندہ کیا واقعی اس قابل ہے، صحیح اس کو قانونی اجازت دیتا ہے کہ یہ نسخے بتا سکے یا دوائی بنا کے کسی کو دے سکے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ رکھا ہے، یہ رجسٹریشن رکھی ہے، یہ ڈپلومہ رکھا ہے۔ میرا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پہ آپ دوائی بناتے ہیں تو ایک قسم کا وہ جو ہے بڑا رسک ہوتا ہے۔ آپ نے دوائی کھانی ہے، خدا نخواستہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کہ اس بندے نے تو بنا کے بتا دیا، لے جی یہ دوائیاں لے آئیں، بنا کے کھائیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب اس بیچارے کو خود نہیں پتا، اوپر پڑھ کے تو بس ایسا نہ کریں، تحقیق کریں، دیکھیں بندہ اس قابل ہے کہ نہیں، اس کی باتوں پہ پھر عمل کریں۔ جو اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے، تو میں نے صرف اس مقصد کے لیے بھائی یہ بہت انسانی جان قیمتی ہے، اس پہ ایسے ظلم مت کریں۔ جو اس شوق رکھتے ہیں اس فیلڈ کا، اس کام کا، تو باقاعدہ تعلیم حاصل کریں، پھر اس شعبے میں آئیں، بے شک آئیں، صد بسم اللہ کام کریں، مگر پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں، اس کو بنائیں اپنے آپ کو اہل اس کا، جو گورنمنٹ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے اس کے مطابق۔ تو میرا ڈپلومہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے، رجسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ اسلام آباد میں ہماری نیشنل کونسل فار طب ہے، وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ باقاعدہ پڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ تو دوستو بس مشورہ ہی دے سکتا ہوں آپ حضرات کو بھی اور ان حکماء کو بھی جو اچھے حکیم ہیں، واقعی حکیم ہیں، وہ میری بات کو دل پہ نہ لیں، نہ ناراض ہوں۔ ان کا تو میں حمایتی ہوں، بلکہ ان کا ساتھی ہوں میں، جو باقاعدہ جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے اور اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اہل ہیں، ان کا حق بنتا ہے بھائی بتانا، نسخے بتانا، عوام کی خدمت کرنا، یہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ انہیں اجازت دیتی ہے گورنمنٹ، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اخلاق بھی، ضمیر بھی اجازت دیتا ہے کہ ہاں واقعی یہ اس بات کا اہل ہے، یہ بتا سکتا ہے۔ تو جناب اب آتے ہیں ہم اس بیماری کی طرف جس کا موضوع تھا ہمارا، وہ ہے کالا یرکان، جس کو ہیپاٹائٹس بھی بولتے ہیں۔ تو دوستو یہ جگر کی سوزش کا نام ہے، جگر کی بیماری ہے۔ جگر ایسا سمجھیں کہ جگر کو گرمی ہو جاتی ہے، خشکی گرمی ہو جاتی ہے جگر کو۔ کیوں ہوتی ہے؟ پہلے ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں، گرم غذائیں کھاتے رہتے ہیں، لگاتار کھاتے رہتے ہیں، اور گرمی ظاہر ہے جیسی غذا کھائیں گے اس غذا کا ایسا ہی وہ رد عمل بھی ہوگا جسم پر۔ جب غذائیں اور دوائیں گرم خشک کھائیں گے تو گرمی خشکی جسم میں بڑھے گی۔ وہ خشکی گرمی جب بڑھتی ہے جسم میں تو پھر جو ہے جتنا برداشت کر سکتا ہے جگر برداشت کرتا ہے۔ جب حد سے گزرنی شروع ہو جاتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کام۔
پھر اس میں سوزش ہوتی ہے. یہ سوزش جگر ہوتی ہے بیماری, اس کا نام ہے سوزش جگر, جگر کی سوزش, جس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, کالا یرقان عام لوگ کہتے ہیں, مشہور اس نام سے ہے سوزش جگر. تو دوستو اس کا بہترین علاج, چونکہ یہ اتنی لمبی لمبی ویڈیو نہیں آپ لوگ دیکھتے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, یہ آج تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, اس کی معذرت. میں تو مختصر سی ویڈیو بناتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ آپ کے سامنے نسخہ پیش کر دیا, آپ بنائیں کھائیں تو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ جناب یرقان, کالا یرقان جو ہیپاٹائٹس اے ہو, بی ہو, سی ہو, ایک ہی علاج ہے, مختلف علاج نہیں ہے. بیماری ہماری نظر میں, طب کی نظر میں ایک ہی ہے, سوزش ہو گئی ہے جگر, اس کو دور کرنا ہے ہم نے. جب دور ہو جائے گی تو چاہے اے ہو, بی ہو, سی ہو, جو بھی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی. دوستو اس کے لیے یہ نسخہ آپ حضرات کے سامنے ہے, 2 نسخے ہیں, یہ دونوں آپ بنا لیں. ایک گولی دونوں سے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے. اللہ کے فضل سے جائے گا یہ جو ہے نا کالا یرقان, ہیپاٹائٹس, سوزش جگر بالکل ٹھیک ہو جائے گا, یقینی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو نسخہ جات نوٹ کر لیں, اسکرین پہ بھی دے رہے ہوں نسخے. اس میں عام ملنے والی چیزیں ہیں, کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہیں یا کہ جو نہ ملتی ہوں بڑی ڈھونڈنی پڑیں, ایسی نہیں ہیں. عام ملنے والی چیزیں ہیں اور آسانی سے بن جانے والا نسخہ ہیں. یہ دونوں ہی نسخے جو ہیں آسانی سے بن جانے والے نسخے ہیں. تو نسخہ نمبر 1 جو ہے جی, اس میں سنڈ 1 تولہ ہے, کالی مرچ 1 تولہ ہے, کلمی شورا 4 تولے, نوشادر 4 تولے ہے, ریوند خطائی 4 تولے ہے, اور سنا مکی جو ہے وہ 8 تولے ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ چھان کے باریک کر کے تو اس کی گولیاں بنا لینی ہیں چنے کے برابر. لو جی, نسخہ نمبر 1 تیار ہے آپ کا. یہ چند چیزیں ہیں بڑی آسانی سے مل جانے والی اور سستی ترین چیزیں ہیں, کوئی مہنگی نہیں ہیں, اور یقین کریں کہ کوئی ان کا نقصان بھی نہیں ہے. غیر مضر نسخہ جات ہیں یہ, طب اسلامی کے نسخے جو ہیں بالکل غیر مضر ہیں, بے فکر ہو کے بنائیں. تو جناب یہ ہو گیا. اب نسخہ نمبر 2 جو ہے اس میں کلمی شورا, جوکھار ہے, سندل سفید ہے, یہ 4 تولے لینے ہیں, اور گل سرخ جو ہیں یعنی پھول گلاب کے پھول, یہ 5 تولے لینے ہیں. ان سب کو صفوف کر کے تو گولیاں بنا لینی ہیں, وہ بھی چنے کے دانے برابر. یہ 2 نسخے ہو گئے, دونوں کی ایک گولی. نسخہ نمبر 1 کی 1 گولی, 2 نمبر کی 1 گولی. 2 گولیاں صبح لینی ہیں آپ نے, 1 دونوں سے. اسی طرح دوپہر کو 1 گولی دونوں سے لینی ہے. اسی طرح شام کو لینی ہے, صبح دوپہر شام 1 گولی یہ دونوں نسخوں سے لینی ہے. اور ساتھ آپ نے مشروبات جو ہے نا وہ بہت استعمال کرنے, زیادہ سے زیادہ گنے کا جوس پئیں, لسی پئیں, اور اپنا ملک شیک بنا کے پئیں, اچھا شربت سندل پئیں, بزوری شربت پئیں, لے لیں بازار سے زیادہ جو ہے نا مشروبات کا زیادہ استعمال کریں ساتھ. اور اگر جناب قبض ہو, ساتھ قبض, شدید قبض ہو, تو اس کے لیے بھی ایک وہ میں عرض کر دیتا ہوں, وہ ساتھ دوائیاں لیا کے رکھ لیں گھر میں. اگر قبض زیادہ ہو تو وہ بھی ساتھ استعمال کر لیں. قبض بھی, اور یہ ویسے سوزش جگر کے لیے بھی اچھا ہے نسخہ, یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. خساندہ ہے جناب, یہ بھگو کے رکھ دینی ہے پانی میں دوائیاں, تو صبح بھن کے تو وہ پانی جو ہے صبح دوپہر شام تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں.
اس میں ادویات جو ہیں جناب، املتاس ایک ہوتا ہے جی، پنساریوں سے مل جاتا ہے، لمبی سی ہوتی ہے املتاس کی، اس کو تھوڑا مار کے کوئی چیز تو اس کے اندر سے گدا لینا ہوتا ہے، گدا اس کا جو ہے وہ 5 گرام لینا ہے، املتاس کا گدا 5 گرام وہ لینا ہے، سنام مکی ہے اس میں وہ بھی 5 گرام، اور سونف 5 گرام ہے، اور جناب گلاب کے پھول گل سرخ جو ہے وہ بھی 5 گرام لینے ہیں۔ یہ 5 گرام یعنی ساری چیزیں لے کے تو آدھا کلو پانی میں ان کو آپ نے بھگو دینا ہے، رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے آدھا کلو پانی میں، صبح اس کو پون لینا ہے، پون کے تو پانی جو صاف ہے وہ رکھ لینا ہے، وہ صبح دوپہر شام تھوڑا تھوڑا کر کے نا وہ پی لیں، انشاءاللہ قبض بھی دور ہوگی، اور یہ اس بیماری کے لیے بھی بڑا مؤثر ہے، اچھا ہے۔ اس نسخے کے ساتھ یہ 2 نسخے جو پہلے بتائے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی استعمال کریں جن کو شدید قبض ہو، اگر قبض نہ ہو تو پھر نہ کریں استعمال، کوئی نہیں، باقی وہ نسخے دونوں ہی جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اس بیماری کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، اللہ شفا عطا فرمائے گا، اور یہ ہیپاٹائٹس جو ہے جائے گا۔ اپنے اور بھی جو مریض ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، سب کو بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی اتنی نہیں ہے بیماری کہ کوئی لا علاج بیماری ہے، اللہ کے فضل سے اس کا علاج ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، آپ کو شفا ہوگی، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو جناب میں اجازت چاہتا ہوں اب آپ حضرات سے، اللہ حافظ۔